السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، یہ سیرت پر پروگرام چل رہا ہے اور آج اس کا 34واں درس ہے، 34۔ ہم نے اس کے پہلے جو آپ سے گفتگو کی تھی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مختصر سا خاکہ، بہت تفصیل تو نہیں، ایک مختصر سا خاکہ جو ہے وہ نماز کے بارے میں بیان کیا تھا، اور اس میں یہ بات میں نے آپ سے ذکر کر دی تھی کہ جو میں نے بیان کیا ہے اس کے علاوہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی جو ہے صحیح حدیثوں سے جن کے پاس ثابت ہے، ہم کو ان سے اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں، ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کی بات سامنے آ جائے تو ہماری بات نیچے ہو جانی چاہیے، پہلا۔ اور دوسرا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اگر رسول اکرم کی سنت سامنے آ جائے، ہمیں اگر نہیں معلوم ہے اور اب معلوم ہو گئی کہ یہ سنت پر عمل کر رہا ہے، تو چاہے ہمارے مسلک کے خلاف ہو اور چاہے ہمارے مزاج کے خلاف ہو، ہم کو اندر سے مطمئن ہونا چاہیے کہ یہ طریقے رسول اکرم ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان بالرسالت میں نقص ہے، ایمان بالرسالت مکمل نہیں ہے۔ تو آج ہم جو گفتگو کریں گے وہ تھوڑا سے نماز، جو دوسری نمازیں ان کے بارے میں ایک ایک باتیں بیان کریں گے، اور پھر اس کے بعد سن 2 ہجری میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہوئی۔ شادی پر ایک مختصر گفتگو کریں گے کہ شادی کا سنت طریقہ کیا ہے۔ نماز میں فرض نماز کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نماز کو بہت پابند، میں دھیرے تو نہیں بول رہا ہوں کیونکہ آج میرا کان بہت بند ہے، زور۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد جس نماز کی سب سے زیادہ پابندی کرتے تھے وہ صلاۃ التہجد۔ حتیٰ کہ جو لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں ان کے لیے نماز تہجد سے بہتر کوئی وظیفہ نہیں۔ جب کوئی نماز نہیں فرض تھی اس وقت بھی اللہ کے رسول نماز تہجد ادا فرمایا کرتے تھے۔ تہجد کی اتنی فضیلت کیوں ہے اس پر ایک بات بتا دیتے ہیں۔ حقیقت میں کسی بھی اسلامی احکامات پر عمل کرنے میں فضیلت کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ قربانی کتنی دی گئی۔ کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہیں نماز پر، کس چیز کو قربان کر کے وہ کام کیا گیا ہے، اس کی اہمیت کے اوپر اس کا ثواب کیا ہوتا ہے، منحصر ہوتا ہے۔ اس پر بے شمار احادیث ہمارے سامنے ہیں، اور قرآن مجید کی ایک مستقل آیت ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ نیکی آپ نہیں پا سکتے اس وقت تک جب تک کہ آپ کو جو سب سے زیادہ محبوب چیز ہے اس کو نہ قربان کر دیں۔ تو تہجد میں ہوتا کیا ہے، نیند سب کو پیاری، کوئی نہیں کہتا کہ نیند سے ہم کو جو ہے دلچسپی نہیں ہے، اور پھر اس نیند میں صبح کے وقت کی نیند سب کو پیاری ہے۔ اس وقت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، اس بنیاد پر اس تہجد کی فضیلت اتنی بیان کی کہ قربانی مانگتی ہے تہجد۔ بغیر قربانی کے کوئی آدمی تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کے بارے میں فرمایا کہ اس حصے میں پروردگار عالم پکار کر کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ جس وقت ہم سوتے رہتے ہیں، بہت لوگ پلان بناتے تہجد پڑھنے کا، ایسا نہیں ہے۔ ہر آدمی کے مزاج میں اچھائی کو طلب کرنے کی فکر رہتی ہے، لیکن وہ ہر اچھائی قربانی مانگتے ہیں، لہذا ہو نہیں پاتی۔ بہت کم دنیا میں ایسے ناہنجار قسم کے لوگ ہیں جن کو اچھائی سے نفرت ہو۔ ہر آدمی کو اچھائی پسندیدہ ہے، کر کیوں نہیں پاتا ہے؟ قربانی چاہتا ہے۔ اس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، جب تہجد کی فضیلت بیان کی جائے گی تو اکثر کے دل میں ہوتا ہے یار تہجد پڑھنا چاہیے، ہو نہیں پاتا ہے کیونکہ قربانی درکار ہے۔ بہرحال تو تہجد کی فضیلت کی بنیادی وجہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً تہجد تیسرے رات کے آخری حصے میں فرماتے ہیں،
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ عموماً 11 رکعت پڑھتے تھے، 8 رکعت تہجد کی ہوتی تھی، 3 رکعت وتر کی ہوتی تھی۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے کم بھی آپ نے تہجد پڑھی ہے، تو پھر اس میں دونوں روایتوں کو ملا کر کے جو بات کہی گئی کہ کم سے کم تہجد 2 رکعت پڑھی جاتی ہے اور زیادہ سے زیادہ تہجد 8 رکعت پڑھی جاتی ہے، 2 اور 8 کے بیچ میں تہجد پڑھنی چاہیے۔ تہجد میں جو بھی آپ دعا مانگیں پروردگار عالم اس کو دعا کو قبول کرتا ہے، چاہے وہ قبولیت آپ کو نظر آئے یا نہ آئے۔ بات سمجھے؟ ایک بچہ آپ کا چشمہ مانگ رہا ہے کھیلنے کے لیے، آپ نے چشمہ نہیں دیا، آپ نے اٹھا کر کے پلاسٹک کی گھڑی پکڑا دی، حالانکہ آپ اپنی سمجھ سے اس کی ایک فرمائش پوری کر رہے ہیں، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میری فرمائش پوری نہیں کی گئی کیونکہ مجھے تو چشمہ چاہیے تھا۔ تو دعا تو ضرور قبول ہوتی ہے، چاہے وہ ہمارے سمجھ میں آوے یا نہ آوے، لیکن دعا ضرور قبول ہوتی۔ اس پر ہم نے بہت لمبی چوڑی آپ سے گفتگو کی تھی جمعہ میں کہ دعا کس کس انداز میں قبول ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تہجد کے بارے میں یہ تھی۔ تہجد کے بعد چونکہ لمبی پڑھتے تھے نماز، تہجد کے بعد اکثر اوقات آپ تھوڑی دیر آرام فرما لیتے تھے فجر کی سنت سے پڑھنے سے پہلے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک آدمی انا اعطینا قل اللہ پڑھ پڑھ کے تہجد پڑھا ہے اور پھر اس کے بعد پھر فجر، کیونکہ اگر تہجد پڑھ کر آپ سوئے فجر نہیں ملنے کا یہ پکا جان لو۔ اور اللہ کے رسول اس وقت سوتے تھے جب ایک دم فجر کی نماز، سوتے نہیں تھے، لیٹتے تھے، داہنی کروٹ حدیث میں آتا ہے کہ آپ لیٹ جاتے تھے اس وقت جبکہ ایک دم آخری وقت ہوتا تھا تہجد کا، کیونکہ آپ لمبی گھنٹوں بھر کی نماز پڑھے ہوئے تھے، تھوڑا سا آپ آرام فرما لیتے تھے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی آدمی اس نیت سے لیٹے گا تو اس کو سنت کا ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے، احتیاط کرنا کیا ہے کہ فجر گول نہیں ہونے پائے۔ اس کے بعد صلاۃ التسبیح ہے۔ صلاۃ التسبیح کے بارے میں ایک بات آپ کو بتا دیں، صلاۃ التسبیح کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے نہیں پڑھی ہے۔ نمبر 1، جماعت سے کوئی بھی نماز جو نفل ہوتی ہے اس کا پڑھنا اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، سوائے صلاۃ التراویح کے یا جو ہے وہ تہجد آپ کہہ لیں اس کو رمضان میں۔ اس کے علاوہ کوئی نماز جو ہے اس قسم کی اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ جو اعلان کر کے پڑھتے ہیں اعلان کرنا بھی بدعت ہے، اور تہجد صلاۃ التسبیح کو جماعت سے پڑھنا بھی بدعت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے یعنی میرے باپ سے روایت کی کہ حضرت عباس سے فرمایا کہ صلاۃ التسبیح کم سے کم روزانہ پڑھ لیا کرو، اگر روزانہ قدرت نہیں ہے تو ہفتے میں 1 دن پڑھ لیا کرو، اور اگر ہفتے میں بھی 1 دن نہیں ہے تو بعض روایت میں مہینے میں آتا ہے، بعض روایت میں سال میں آتا ہے، اور بعض میں آتا ہے کہ زندگی میں کم سے کم 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ 2 رکعت 75 مرتبہ ہر رکعت میں جو ہے وہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کا پڑھنے کا طریقہ مختصر میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں، لیکن جب آپ کو پڑھنا ہوگا یاد کرنا ہی پڑے گا۔ میں احتیاطاً بتا دے رہا ہوں کہ سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد جب آپ رکوع کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد رکوع سے پہلے 15 مرتبہ پڑھیں گے، رکوع میں 10 مرتبہ پڑھیں گے، رکوع سے کھڑے ہو کر کے 10 مرتبہ پڑھیں گے، اس کے بعد سجدے میں 10 مرتبہ پڑھیں گے، سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں گے پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، دوسرے سجدے میں پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، دوسرے سجدے سے جب اٹھیں گے تو بیٹھ کر کے 10 مرتبہ پڑھ کر کے پھر آپ کھڑے ہو کر قرأت کریں گے۔ اس طریقے سے 75 مرتبہ یہ 1 رکعت میں ہو جائے گا، لیکن اس کو جماعت سے پڑھنے کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے بذات خود پڑھا ہے، اس کے بارے میں کوئی حدیث نظر نہیں آتی، لیکن یہ بات پکی ہے کہ اللہ کے رسول کی عادت تھی، جو بات آپ فرماتے تھے وہ آپ خود بھی کرتے تھے۔ اس کے بعد اشراق کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس کو عربی لوگ کبھی کبھی چاشت جس کو ہم لوگ بولتے ہیں، بعض لوگ اشراق اور چاشت کو الگ کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اشراق اور چاشت ایک ہی چیز ہے۔ بہرحال احناف کے نزدیک اشراق الگ چیز ہے، چاشت الگ چیز ہے۔ چاشت کا وقت یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جبکہ اونٹ کے پیر گرمی سے جلنے لگے، یعنی تقریباً 9:30 سے لے کر کے یا 10 سے لے کر کے ظہر کے زوال سے پہلے تک کا وقت۔ اس میں 2 رکعت یا 4 رکعت کی روایت ہے، لیکن اللہ کے رسول نے یہ یقینی بات ہے اگر پڑھا بھی ہے تو بہت کم پڑھا ہے، کبھی کبھار پڑھا ہے۔
اشراق کے بارے میں بڑی فضیلت آئی. اللہ کے رسول فرمایا کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب بندہ اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے مستقل اس کے اوپر رحمت بھیجتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اپنی جگہ کو نہیں چھوڑتا ہے، یا یہ کہ جب تک کہ اس کا وضو برقرار رہتا ہے. اور اس کے بعد سورج جب نکل آئے 20 منٹ کے بعد عموماً جو ہے وہ اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں میں آتا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ جو آدمی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اشراق تک بیٹھا رہتا ہے اور 2 رکعت یا 4 رکعت، ایک روایت میں 2 آتا ہے، پڑھ کر کے اٹھتا ہے تو اس کو حج یا عمرے کا ثواب ملتا ہے. اس طریقے سے صلاۃ الاشراق کے بارے میں آپ کی یہ سنت ہے. صلاۃ اوابین کے بارے میں بھی اختلاف ہے، لیکن احناف کے نزدیک یہ رکعت ثابت ہے کہ مغرب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مولانا ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اسوہ رسول اکرم میں 6 رکعت لکھی ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد اور عشاء سے پہلے 6 رکعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اور موجم طبرانی کا انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ یہ حدیث بنا جگہ موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے جو ہے وہ گناہ اس طرح سے بخش دیے جاتے ہیں جیسے کہ سمندر کے اوپر اگر جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو معاف ہو جاتے ہیں. کون سی نماز سے؟ اوابین سے. یہ پھر آپ کو بتا دیں کبھی بھی گناہ کبیرہ ایسے نہیں معاف ہوتے ہیں. جب معاف ہوتے ہیں گناہ صغیرہ ہی معاف ہوتے ہیں. گناہ کبیرہ کے لیے توبہ مشق ہے. جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے تب تک گناہ کبیرہ کبھی نہیں معاف ہوتے. اس کے بعد صلاۃ استخارہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی حاجت پیش آتی تھی، استخارہ کا اصل معنی ہوتا ہے سلیکٹ کرنا، چوز کرنا، چننا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب کوئی مسئلہ آتا تھا تو آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ استخارہ کرتے تھے. 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. 2 رکعت نماز پڑھنے بعد آپ اس کی جو ہے وہ دعا پڑھتے تھے، اور دعا پڑھنے کے بعد بعض روایتوں میں آتا ہے لیٹ جاتے تھے. بعض لوگوں کا کہنا لیٹنا کوئی ضروری نہیں ہے. احتیاط یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کر کے آدمی لیٹ جائے. ایک دن میں اگر کوئی بات کلیئر نہیں ہوئی تو دوسرے دن کریں. دوسرے دن نہیں کلیئر ہوئی تو لگاتار 7 دن کریں. 7 دن میں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی معاملہ حل ہو جائے گا. معاملہ کیسے حل ہوگا؟ نمبر 1، یا تو اس کے بارے میں کوئی خواب آ سکتا ہے جس خواب کے معنی نگیٹو میں ہو سکتے ہیں یا پازیٹو میں ہو سکتے ہیں، مثبت ہو سکتا ہے یا منفی ہو سکتا ہے. یہ ایک بڑا کلیئر ہوتا ہے. دوسرا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جس مسئلے میں آپ استخارہ کرنا چاہتے ہیں آپ کے دل کو کسی ایک چیز پر سیٹسفیکشن ہو جاتا ہے، آپ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ کام کرنا چاہیے. یہ دوسری شکل ہوتی ہے. تیسری شکل کبھی کبھی بعض لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، نہ ادھر معاملہ ہوتا ہے نہ ادھر معاملہ ہوتا ہے اور وہ بیچ میں لٹکا رہتا ہے. ایسے آدمی کو چاہیے کہ پھر سے استخارہ کرے اور انشاءاللہ جو ہے کوئی نہ کوئی مسئلے کا حل ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی روایتیں نہیں ملتی ہیں کہ کوئی آدمی کسی دوسرے سے استخارہ کراتا ہو کہ آپ میری طرف سے استخارہ کر دیں. ایسا لوگ آج کل کرتے ہیں کہ مولانا اعتراض صاحب آپ میری طرف سے استخارہ کر دیجئے. سنت سے ثابت نہیں ہے لیکن لوگ کرتے ہیں. واللہ عالم اس کی کیا دلیل ہے، لیکن لوگ کرتے ہیں دوسروں کی طرف سے استخارہ. صلاۃ استخارہ کے بعد صلاۃ الحاجات ہے. صلاۃ الحاجات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مسئلہ پیش آ جاتا تھا، چاہے رب سے معاملہ ہو اور چاہے بندے سے معاملہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اس کے لیے دعائیں کرتے تھے اور دعا کرنے کے بعد اس مسئلے کو اسٹارٹ کرتے تھے. یہ استخارہ نہیں ہے. کوئی بھی مسئلہ آ جاتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو آدمی کو عدالت میں مقدمے میں جانا ہے اور وہ پریشان ہے اور حق پر ہے، اس کو چاہیے کہ 2 رکعت نماز پڑھے، اپنے اللہ سے دعا کرے اور پھر جائے. یا کوئی انٹرویو دینے جا رہا ہے یا کوئی جاب کرنے جا رہا ہے یا کوئی ڈیل کرنے جا رہا ہے، تجارتی اس قسم کی کوئی بات ہو تو اس میں صلاۃ الحاجات اگر کر کے جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نقصان سے محفوظ فرمائے گا. اس کے بعد صلاۃ کسوف ہے، سورج گرہن نماز. سورج گرہن نبی کے کے زمانے میں لگا. عربوں میں یہ بات مشہور تھی کہ سورج گرہن اس لیے لگتا ہے کہ کوئی بڑے آدمی کا انتقال ہو گیا ہے، اس پر سورج جو ہے وہ کیا ہو گیا ہے، غمگین ہو گیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ایک دم غلط بات ہے. سورج گرہن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اتفاق ایسا ہوا کہ جس دن یہ سورج گرہن لگا اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کا انتقال ہو گیا. تو لوگوں نے کہا نہیں، ابراہیم کے غم میں سورج کو گرہن لگ گیا. اللہ کے رسول فرمایا کہ کسی کے غم میں سورج کو گرہن نہیں لگتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. لہذا اس میں خوف دکھاتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد آپ نے طویل قیام کیا، طویل رکوع کیا اور لوگوں کو لے کر کے نماز پڑھائی. تو اس طریقے سے صلاۃ کسوف جو ہے وہ ثابت ہے. اس کے بعد بھی بارش نہ ہونے کی دعا صلاۃ استسقاء. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے 2 طریقہ فرماتے تھے. اناف کے نزدیک غالباً دوسرا طریقہ نہیں، ایک ہی طریقہ ہے، لیکن حدیث میں دوسرا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے درمیان میں آ کر لوگوں نے شکایت کی اور آپ نے خطبے کے درمیان میں پروردگار عالم سے دعا فرما دی، اور جیسے ہی دعا فرمائی نماز بھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ خوب گمگما کے پانی بارش ہوئی. اتنی بارش ہوئی کہ اگلے جمعہ پھر دعا کرائی گئی کہ اللہ کے رسول اب کہیے آزو بازو برسے ادھر ہمارے پاس بہت ہو گیا ماشاءاللہ. اللہ کے رسول نے پھر اگلے جمعہ دعا کی کہ پروردگار عالم ہمارے اطراف میں باران رحمت فرما، اب ہمارے لیے کافی ہو گیا. بارش اسی وقت کیا ہو گئی، رک گئی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد اپنی چادر کو الٹ لیا. چادر کو الٹ لینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ حالات تبدیل فرما دے. بعض لوگوں کی روایت ہے کہ آپ نے دعا اس طریقے سے مانگی، ہاتھ کو پلٹ دیا اور کہا کہ اللہ حالات پلٹے نہیں مانگی، دعا کرتے کرتے ہاتھ یوں کیا کہ اللہ معاملے کو الٹ دے، یہ جو سوکھا پڑا ہوا ہے اس کو بارش سے بدل دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا مانگی پوری زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول نہیں کیا. آپ دعا سے فارغ بھی نہیں ہو پاتے تھے کہ بارش ہونے لگتی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کہیں بادل کا آتا پتہ نہیں ہوتا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، پروردگار عالم جو ہے فوراً باران رحمت فرماتا تھا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی برکت تھی. آج بھی اگر کوئی حاکم عادل ہوتا ہے تو اس کے پورے چانسز ہوتے ہیں کہ اگر وہ دعا کرے تو پروردگار عالم اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. اچھا، اس کے بعد جمعہ کی نماز ہے. جمعہ کے بارے میں آپ نے بڑی فضیلت بیان کی، آپ بہت سی فضیلت جانتے ہیں، اس میں سے چند باتیں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جمعہ کے دن سفر کرنے سے پرہیز کرتے تھے. فتویٰ اس پر یہ ہے خاص کر کہ اگر زوال کا وقت شروع ہو گیا ہے تو تقریباً اکثر کے نزدیک جمعہ کا سفر حرام ہے. اگر زوال کا وقت ہو گیا اور اس کے بعد کوئی آدمی سفر کر رہا ہے تو زیادہ تر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ حرام ہے، بعض لوگوں کا نزدیک ہے کہ جائز ہے. بہرحال احتیاط یہ ہے جمعہ کے احترام میں کہ ہم کو جمعہ کے دن کم سے کم جب زوال ہو جائے تو سفر سے پرہیز کرنا چاہیے. دکان کے بارے میں جو لوگ دکان رکھتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں یا کوئی ڈیل کرتے ہیں، جب اذان ہو جائے اس پر فتویٰ یہ ہے کہ پہلی اذان ہونے کے بعد پھر کسی قسم کی ڈیل نہیں ہونی چاہیے، اور اگر ہو گئی ہے تو ڈیل کینسل کر دیں. ایسی ڈیل میں نہ برکت ہوتی ہے، نہ ایسی تجارت میں جو ہے وہ کوئی منافع ہوتا ہے. لہذا سخت اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اور اگر کوئی مسجد کے قریب رہ رہا ہے اس کو تو قطعی اس بات کا احتیاط کرنا چاہیے کہ پہلی نماز کے جیسے ہی اللہ اکبر سنے چابی بند کر دے اور دکان کو ایک دم بند کر دے، جمعہ کی تیاری میں مصروف ہو جائے. اللہ کے رسول فرمایا کہ جمعہ کے دن جلدی جایا کرو. اس پر پھر آپ نے حدیث بیان فرمائی کہ جو لوگ پہلے آتے ہیں ان کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ہوتا ہے، اور آخری بندہ جو آتا ہے، آخری سے مراد 1 2 3 نہیں، اس کو نوٹ کر لیں، یہ بات سمجھ لیں. ایک آدمی مطلب پہلے آ گیا، قربانی کا ثواب اس نے لے لیا اونٹ کی، اب اس کے آپ 1 سیکنڈ کے بعد داخل ہوئے، اس کا یہ مطلب نہیں آپ بکری میں داخل ہو گئے، آپ بھی اونٹ میں داخل ہو سکتے ہیں. اس کی ایک ٹائمنگ ہے جب فرشتے وہ نوٹ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ اس میں 4 ہی کا ذکر ہے، مطلب 4 آدمی آ گئے بچہ ختم ہو جائے گا پھر معاملہ. یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کی ٹائمنگ ہے، جو اتنی دیر میں کوئی آتا ہے تو اونٹ کی قربانی میں ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جب آتا ہے تو بکری کی قربانی میں ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو آتا ہے وہ گائے کا بھی ہے، بکری کا ہے، پھر مرغی کا ہے، پھر انڈے کا ہے. تو 5 اس میں ہو جائیں گے، 5 کے بعد کیا سارے لوگ محروم ہو جائیں گے. اللہ کے رسول نے اس کی تشریح یہ فرمائی کہ جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو فرشتہ آ کر کے خطبہ سننے لگتا ہے اور اپنا فائل اٹھا کر کے لپیٹ کے رکھ دیتا ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے جس سے مراد 1 2 3 4 5 نہیں ہے، بلکہ ایک وقت ہے، اس وقت میں جو لوگ آتے رہتے ہیں وہ سب اس کیٹیگری میں داخل ہوتے رہتے ہیں. جمعہ میں آنے میں سخت پرہیز کریں کہ 2 آدمی کے درمیان میں نہیں بیٹھیں. 2 آدمی ملے بیٹھے ہیں، اب ایک آدمی گھس رہا ہے، دونوں کو ایسے سے کر رہا ہے، اس سے قطعی پرہیز کریں. نمبر 1 اللہ کے رسول نے اس پر سختی سے تاکید فرمائی. اور دوسرے کراس کر کے آنا، یہ اس پر دوسری پابندی کہ ایک سب پیچھے سب پہ آیا پھر آ کر کے سب ننگے لوگوں کی گردنوں کو پھلان کر کے آگے آنے کی کوشش کر رہا ہے، اس پر جو ہے وہ سختی. اگر آپ کو اول سب کا ثواب لینا ہی ہے
تو اول صف میں اول وقت بھی آئی تھی، ورنہ اول صف کا جتنا ثواب ہے اتنا ہی گردن پھاندنے کا گناہ اس سے زیادہ ہے. اس سے بہتر ہے کہ وہاں بیٹھ جایا جائے. ایک کتاب ہے ڈاکٹر یوسف القرضاوی کی، کتاب کا ٹاپک ہے ترجیحات اسلام. اسلام میں کس چیز کو پریفرنس کب دینا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں. ایک عورت بیٹھی ہوئی نفل پڑھ رہی ہے، بچہ رو رہا ہے، یہ مفت ہے کہ میں نفل پڑھ رہی ہوں. اس وقت بچے کو چپ کرانا نفل سے افضل ہے. بعض عورتیں ہوتی نا، بچہ رو رہا ہے، یہ اپنا مفت ہے، تسبیح ان کی نہیں ختم ہو رہی، یہ مصلی پہ بیٹھی ہیں. نہیں، بچے کو چپ کراؤ، یہ ذمہ داری ہے. یہ چپ کرانا اس تسبیح سے کہیں افضل ہے. اور ویسے بھی آپ کو بتا دیں، ایک چھوٹی سی جس طریقے سے فرض اور سنت میں بہت فرق ہوتا ہے ثواب میں، ایسے ہی سنت اور نفل میں بہت فرق ہوتا ہے ثواب میں. نہیں سمجھے میری بات؟ مثلا ایک آدمی 2 رکعت نفل اپنی مرضی سے کسی وقت پڑھنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو ثواب ملے گا. اس کے بدلے میں ایک آدمی مسجد میں داخل ہوتے ہوئے وقت یہ نیت کیا کہ مجھے داہنے پیر سے داخل ہونا ہے، یہ 2 رکعت جو اپنی مرضی سے پڑھنے والا بیٹھا ہے وہ اس کو نہیں پا سکتا. وہ سنت پر عمل کر رہا ہے، یہ نفل پر عمل کر رہا ہے. سنت ہوتی ہے اور نفل ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے فرض ہوتا ہے، کبھی بھی سنت فرض کو پکڑ نہیں سکتی ہے. لہذا جمعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ طریقہ کہ جلدی آنے کے بعد عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، جس کو تحیۃ المسجد کہا جاتا ہے. پھر جو ہے وہ اس سے پہلے 4 رکعت بعض لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ 2 رکعت کرتے ہیں، اختلاف ہے. جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع کرتے تھے تو آپ سب جب ممبر پر آ جاتے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا کہیں ڈنڈا رکھا رہتا ہے، عصا. اس کی کیا کہانی، اس کو سن لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی میں خطبہ شروع کیا تو وہاں پر ممبر موجود نہیں تھا. ایک درخت تھا، اس درخت پر ٹیکا لگا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے. ایک صحابی تھے جو کارپینٹر کا کام کرتے تھے. انہوں نے دیکھا کہ یہ کھجور کا درخت، یقینی بات ہے کھجور کا درخت چکنا تو نہیں ہوتا ہے، تو ان کو یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس پر ٹیک لگاتے ہیں، تو ٹیک لگانے کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، لہذا وہ ایک اچھا سا لکڑی کا ممبر بنا لائے کہ آپ اس پر بیٹھ کر کے پھر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیں. جب اللہ کے رسول اس درخت پر ٹیک لگاتے تھے تو ڈنڈے کا سہارا بھی لیے رہتے تھے. وہ صحابی جب لے کر کے آ گئے ممبر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ڈنڈا چھوڑ دیا. ممبر بننے کے بعد آپ نے ڈنڈا کبھی استعمال نہیں کیا ہے. اس پر ڈاکٹر عبداللہ صاحب کی تحقیق ہے کہ ممبر جب سے بن گیا اس کے بعد اللہ کے رسول نے ڈنڈا نہیں استعمال کیا. ڈنڈا جو ہے ممبر سے پہلے کا تھا. اس کھجور کے درخت کے علاوہ بھی جب آپ نے خطبہ دیا ہے، زمین پر کھڑے ہو کر کے بھی خطبہ دیا گیا، اس وقت بھی آپ ڈنڈے سے ٹیک لگائے رہتے تھے. بعض لوگوں نے اسی کو پکڑ لیا اور آج بھی ڈنڈا جو ہے وہ ٹیک لگاتے ہیں. لہذا اگر ممبر نہیں ہے اور ڈنڈے پر ٹیک لگا رہا ہے تب تو سنت کا ثواب ہے. ممبر بن چکا ہے تو اب ڈنڈے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو خطبے میں اللہ کی تعریف فرماتے تھے، قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے تھے اور اس کے بعد نصیحت کرتے تھے. ٹوٹل خطبہ زیادہ سے زیادہ دونوں ملا کر کے 5 منٹ کا ہوتا ہے. ہم 5 منٹ میں تو فارم میں آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے، نماز ہمیشہ خطبے سے لمبی ہوتی تھی. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ خطبہ لمبا ہوتا ہے، نماز کیا ہوتی ہے؟ مختصر ہوتی ہے. ایک دم سنت کے خلاف. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ خطبہ لمبا ہوگا اور نماز جمعہ کی مختصر ہوگی. یہ اللہ کے رسول نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان فرمائی. جب آپ کھڑے ہوتے تھے ایک خطبہ دینے کے بعد، بخاری کی روایت ہے کہ آپ بیٹھ جاتے تھے. بیٹھنے کے بعد پھر کھڑے ہو کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا خطبہ دیتے تھے. دوسرے خطبے میں آپ لوگوں کو نصیحت نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے لیے، امت کے لیے دعائیں فرماتے تھے. یہ دوسرا خطبے کا طریقہ تھا. پہلے خطبے کے طریقے میں اللہ پر کی تعریف فرماتے تھے، قرآن مجید کی آیت تلاوت کرتے تھے، اس کے بعد کچھ نصیحت کی باتیں کرتے تھے اور اس کے بعد جو ہے بیٹھ جاتے تھے. آخری خطبے میں دعا ہے، نصیحت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اس کا کرتا ہے خطبہ ہو جائے گا. خطبہ تو اگر صرف کوئی الحمدللہ رب العالمین بھی کہہ دے اور بیٹھ جائے، نماز پڑھا دے، خطبہ ہو جائے گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے، جب ان کو خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے اس خلافت کو اتنا وزنی محسوس کیا ذمہ داری کے لحاظ سے کہ جب پہلا خطبہ دینے کھڑے ہوئے تو فیوز ہو گئے بیچارے. کھڑے ہوئے الحمدللہ رب العالمین. اب آگے کچھ جملہ ہی نہیں آ رہا ہے کہ بولنا کیا.
कुछ नहीं बोल सके बेचारे, फौरन उठे, न दूसरा खुतबा दिया न कुछ किया, सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बोल करके खड़े होकर नमाज पढ़ा दिया। तो इससे पता चला कि अगर खुतबे में सिर्फ खुदा की तारीफ भी कर दी जाए तो खुतबा मुकम्मल हो जाता है। तो उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत है, तिरमिज़ी ने रवायत किया है कि अल्लाह के रसूल 6 रकात नमाज अदा करते थे, जिसको आप सुन्नत की जुमा की सुन्नत कह लें। बहरहाल 6 रकात नमाज हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साबित है। बाद रवायतों में 2 रकात का भी जिक्र है, बाद रवायत में 4 का भी जिक्र है। बहरहाल जो भी जो कर रहा है ये नहीं समझना चाहिए कि गलत कर रहा है। अच्छा, ये मैंने जानबूझकर जरा जल्दी जल्दी आपके सामने जो है वो खींचने की कोशिश की। उसके बाद निकाह के बारे में हम गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि सन 2 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शादी नबी हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से की। निकाह के बारे में सबसे पहली बात तो समझ लें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की रवायत है कि अगर किसी मर्द को इतनी ताकत है कि वो अपनी बीवी का खर्चा उठा सकता है तो लाजिम है कि वो अब किसी चीज का इंतजार न करे और शादी करे। आपने फरमाया कि उसकी निगाह की भी हिफाजत है और उसके शर्मगाह की भी हिफाजत है, लिहाजा इसमें ताखीर नहीं करनी चाहिए। जो लोग ताखीर कर रहे हैं और जबकि इसकी ताकत है वो बेकार हो रहे हैं। और अगर अल्लाह के रसूल ने ये भी फरमाया, बुखारी की रवायत है कि अगर तुम्हारे पास ताकत नहीं है बीवी के खर्चा की तो आप अपनी नजर की हिफाजत के लिए और अपने शहवत पर कंट्रोल के लिए आप रोजा रखें। मसले का हल ये, रोजा भी नहीं रखना है और आंख भी सेकना है, ये दोनों इकट्ठा नहीं हो सकता। या तो रोजा रखो या आंख सेको, ये दोनों चीजें इकट्ठा नहीं हो पाएगी। और ये आंख सेकने वाला जो मामला है इसमें जवान से लेकर बूढ़े तक सब शामिल हैं। हजरत मौलाना थानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि उनके पास एक बूढ़ा शख्स आया और कहा कि हजरत मेरे दुआ फरमा दें कि मेरी बदनिगाही का मामला हम इतना दुआ करते खत्म नहीं होता। हदीस में आता है कि गरम सलाख क़यामत के दिन पहले डाली जाएगी सुरमे के तरीके से जो लोग बदनिगाही करते हैं। देखें, एक है कि एक आदमी की निगाह पड़ गई, वहां तक कोई मसला नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जो पहली निगाह है वो माफ है। अब आपने जब इरादा कर लिया, चाहे उसी निगाह को लंबी करने का इरादा कर लिया कि साहब पहली निगाह माफ है, लिहाजा पहली लंबी कर लेते हैं। जैसे ही आपने इरादा किया कि पहली लंबी कर लेंगे, वहां से सेकंड शामिल हो गई। और अगर ये भी बता दें आपको, एक नौजवान खासकर उसने देखा और देखने के बाद उसने ये समझकर कि अल्लाह के रसूल ने कहा निगाह नीची करने, उसने जब वो एक मरतबा जब निगाह नीची करता है तो यहाँ जो 100 रकात पढ़ रहा है ये उसके मुकाबले में ज्यादा है। ये भी बता दें, अल्लाह के रसूल और अल्लाह के फरमान का दर्जा इतना बड़ा होता है जिसको हम आंक नहीं सकते, लेकिन ये काम है मुश्किल का। आप क्यों शैतान का बाजार को शैतान का घर क्यों कहा गया है? उसकी वजह वही अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सबसे ज्यादा हमारी उम्मत 2 मामले में गिरफ्तार होगी, एक औरत का चक्कर चलेगा और एक पैसे का। आने वाले दिनों में क़यामत में ये 2 फितनों से बचने की आपने बहुत पहले इत्तला दी कि ये 2 फितने के खतरे हैं, लिहाजा इससे परहेज करना चाहिए। तो आपने फरमाया कि अगर शादी की ताकत है तो शादी कर लें और अगर ताकत नहीं है तो रोजा रखें। लड़की के बारे में कोई शर्त नहीं, लड़की दूसरे पर डिपेंड होने जा रही है। मेरी बच्ची पढ़ रही है, साहब इसको डॉक्टरी कराना है, इसको इंजीनियरिंग कराना है। अल्लाह का रसूल फरमाया कि जब एक रिश्ता आता है, वो और से सुने बात है, एक रिश्ता जब आता है और आपको ये मालूम हो गया ये दीन के लिहाज से और अखलाक के लिहाज से सही है, आपने फरमाया अगर रिश्ता नहीं करोगे तो जमीन पर फसाद फैलाओगे। ये जितने लोग हैं दुनिया में शादी के चक्कर में जो डिले कर रहे हैं और ये भी तलाश रहे हैं, वो भी तलाश रहे हैं, ये सिक्योर हो जाएं, वो सिक्योर हो जाएं, अपने माँ बाप का अकेला लड़का हो, बहन जो है शादियां हो चुकी हूं, अब्बा मर गए हैं, अम्मी जो है मौजूद ही नहीं हो, ये सारी शर्त तलाश जन्नत में मिलेगी, बच्चा कहीं नहीं मिलेगी। जितना परवरदिगार आलम से आप अपने आप को इंडिपेंडेंट होते चले जाएंगे, उतना परवरदिगार आलम उधर इंडिपेंडेंट होता चला जाता है। जितना आप रब पर डिपेंड होते जाते हैं, परवरदिगार आलम उतना आपका साथ देता है। ये एक फार्मूला समझ लें। दुनिया के जानवर रब पर डिपेंड हैं, कोई जॉब नहीं करते, सब खाते हैं।
کیوں؟ کیونکہ وہ 100% کس پر ڈیپینڈ ہیں کہ پروردگار عالم کھلائے گا، پروردگار عالم کھلاتا ہے. ہم کو اس نے کہا کوشش کرو، ہم تم کو بھی کھلائیں گے. کوشش وہ بھی کرتا ہے، بغیر کوشش کے کتا بھی کھانا نہیں کھاتا. کبھی آپ نے کتے کو نہیں دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہے کہ کھانا آئے گا؟ دن بھر اسی کھانے کی تلاش میں، دو ہی کام اس کو ہے، یا تو سیکس ہے یا کھانا ہے، بچے کوئی تیسرا کام نہیں ہے. وہ اسی دو کام کے لیے 24 گھنٹے دوڑتا ہے. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا درخت کے نیچے پڑ کے سو جائے کہ نہیں اللہ تعالیٰ بریانی ادھر بھیجے گا ہم کھائیں گے، ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے. لہذا یہ بات یاد رکھیں کہ جتنا رب پر ڈیپینڈ ہوں گے پروردگار عالم اتنی آپ کی مدد کرے گا. یہ سیکیورٹی کریں. کتنا سیکیورٹی؟ جتنا اللہ کے رسول نے فرمایا. وہ کیا فرمایا آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم نے شادی کی حسن اور جمال کی وجہ سے، غور سے سنیے گا، آپ نے فرمایا اگر آپ نے شادی کی حسن اور جمال کی وجہ سے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ حسن اور جمال کچھ دن کے بعد کیا ہوگا، ایک چیز آپ برابر دیکھیں گے وہ ڈاؤن ہو جائے گا. آپ نے فرمایا تباہی ہے. پھر آپ نے فرمایا اگر پیسے کی وجہ سے دیکھا وہ سرکش ہو جائے گی تمہارے اوپر، کیونکہ پیسہ اس کے پاس ہے، وہ چڑھی رہے گی تمہارے اوپر. آپ نے فرمایا یہ دونوں وجہ نہیں دیکھو کس کو؟ دین کو. یہاں تک نہ فرمایا کہ اگر ایک بڑی کالی کلوٹی لڑکی ہو لیکن اگر اس کے بارے میں یہ معلوم ہو گیا دیندار ہے تو آپ اس کے اوکے کریں. یہ دنیا کی حسین عورت جو ہے وہ آپ کے لیے بہتر نہیں، وہ عورت اس معاملے میں بہتر ہے. پھر آپ نے فرمایا تنکحوا المرأة لأربعین، لوگ 4 وجہ سے شادی کرتے ہیں، حسبها ونسبها ومالها وجمالها. حسب، نسب، مال اور جمال، یہ 4 وجہ سے شادیاں ہوتی ہیں. اللہ آپ نے فرمایا کہ لیکن میں تم کو نصیحت کرتا ہوں دین کو سامنے کا، پھر بذات الدین، کامیاب وہ ہو گیا جس نے دین کو مقدم رکھا. آج ہمارے پاس شادیاں ڈیلے کی ہو رہی ہیں. بالغ ہونے کے فوراً بعد نہ لڑکی کی شادی ہو رہی ہے نہ لڑکے کی شادی ہو رہی ہے. لڑکا جاب بھی کر رہا ہے، ابھی تلاش رہا ہے کہ نہیں صاحب میری کار نہیں بنی ہے، میرا بنگلہ نہیں بنا ہے. یہ سب کار بنگلہ جنت میں ملنے کا ہے. جتنا پروردگار عالم اور اللہ کے رسول کی بات پر اعتماد کریں گے اتنا پروردگار عالم آپ کا ساتھ دے گا. اسی کا نام توکل ہے. جتنا سیکیورٹی اختیار کرتے جائیں گے